کہ دنیا کے اندر ہر آنے والا، چاہے وہ انسان ہے، چاہے وہ حیوان ہے، چاہے وہ چرند ہے، چاہے پرند ہے، دنیا میں ہر چیز جو ہے ایک نہ ایک دن فنا ضرور ہوگی۔ اور ہم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیر و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، کہ اللہ نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ جب سارے کے سارے لوگ فنا ہو جائیں گے، پھر ان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، ان کو کھڑا کیا جائے گا، اللہ کے سامنے حاضری دینی ہوگی۔ ایسا دن، ایسا موقع، ایسا زمانہ ایک دفعہ ضرور آئے گا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا وقت آنے سے پہلے کئی علامات ظاہر ہوگی، کئی فتنے وہ ابھریں گے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما کر گئے تھے، آج وہ ویسے کہ ویسے ہی باتیں سچی ہو رہی ہیں کہ آپ نے فرمایا تھا کہ وہ وقت آنے سے پہلے، قیامت آنے سے پہلے کچھ چھوٹی علامتیں ظاہر ہوں گی، کچھ بڑی علامتیں ظاہر ہوں گی۔ چھوٹی علامتوں میں سے ہم نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں کو حقیر سمجھیں گے، انسان ایک دوسرے کو حقیر سمجھے گا، والدین کی نافرمانی عام ہو جائے گی، شراب عام ہو جائے گی، جوا عام ہو جائے گا، سود عام ہو جائے گا، دھوکہ دہی عام ہو جائے گی، اور چوری کا بازار گرم ہو جائے گا، ڈاکے کا بازار گرم ہو جائے گا۔ آج میرے اور آپ کے پیارے محبوب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی ہر بات سچی ہوتی جا رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب وہ وقت قریب آ رہا ہے، اب وہ زمانہ قریب آ رہا ہے کہ ہر چیز، دنیا کا ہر ایک جو بھی جاندار ہے یا بے جان ہے، ہر چیز فنا ہونے کے قریب ہے۔ میرے بھائیوں، آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میری امت میں مجھ سے لے کر قیامت تک 4 جنگیں لڑی جائیں گی۔ 4 جنگیں جن میں سب سے پہلے اللہ کے نبی نے فرمایا اہل عرب پر فاتح ہوں گے۔ اہل عرب، یہ جو مکہ اور مدینہ اہل عرب کا جو بھی علاقہ ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی فتوحات ظاہر ہونا شروع ہو گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے اندر جو جنگیں لڑی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اس دنیا سے گئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کی زمین پر اسلام کا پرچم لہرا کر اس دنیا سے گئے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا تھا کہ یہ عرب کا جو زمین ہے، یہ بھی مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہوگی، یہ آپ کے زمانے میں فتح ہوئی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ فارس کی جو زمین ہے، جو جزیرۃ الفارس جسے کہا جاتا ہے، یہ بھی مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کئی جنگوں کے لڑنے کے بعد اہل فارس پر بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں نے حکومت جو ہے وہ اپنی نافذ فرمائی ہے۔ اور یہ جو فارس کے لوگ تھے، یہ مجوسی تھے، یہ مجوسی قسم کے جو لوگ تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جس وقت مسلمان فارس پر قابو اور فاتح ہو جائے گا، غالب ہو جائے گا، اس کے بعد سے لے کر قیامت تک مجوسی کبھی بھی غالب نہیں آ سکتا۔ اور آپ کی کہی ہوئی بات آج بھی سورج کی روشنی کی طرح واضح ہے کہ فارس کبھی قیامت تک انشاءاللہ العزیز کبھی غالب نہیں آئے گا۔ اور تیسرا آپ نے فرمایا تھا روم کے بارے میں کہ اہل روم
اس پر بھی مسلمانوں کو فتح نصیب ہوگی۔ اب بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ فتح بھی نصیب ہوئی ہے اور یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہی نصیب ہوئی ہے۔ یہ جو روم کے رہنے والے تھے، ان کے بڑے اور یہ وہاں رہنے والے جو زیادہ لوگ تھے وہ عیسائی مذہب کے لوگ تھے، اور انشاءاللہ وقت آئے گا کہ بعض علماء نے یہ کہا، مورخین نے لکھا کہ یہ جو جنگ ہے یہ قیامت کے قریب تک جاری رہے گی، اور دجال کے فتنے سے پہلے پہلے یہ اللہ تعالیٰ اس جنگ کو بھی فتح نصیب مسلمانوں کے لیے لکھیں گے۔ اب یہ جو فلسطین کا علاقہ ہے جہاں پر آج بھی جنگ ہو رہی ہے، تو یہ جتنا بھی علاقے ہیں، جتنے بھی جزیرے ہیں، یہ ساری کی ساری جو جنگیں ہو رہی ہیں یہ صرف اسی روم کو فتح کرنے کے لیے ہو رہی ہیں، کہ ایک وقت آنا ہے کہ روم کے علاقے کے اندر مسلمانوں کا عروج ہونا ہے، اور یہاں پر مسلمانوں کو فتح نصیب ہوگی اور دوسری طرف ہی دجال کا ظہور ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت سے پہلے بہت ساری علامات کا ظہور ہوگا، ان میں سے ایک یہ کہ میں نے بتایا کہ والدین کی نافرمانی عام ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، آج ہم دیکھتے ہیں آج والدین کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ جب ایک نوجوان کی شادی ہو جاتی ہے وہ والدین کو بھول جاتا ہے، وہ اس منظر کو بھول جاتا ہے جو والدین نے اس کے لیے اپنی رات کی نیندوں کو حرام کیا، اور باپ نے اپنی دن کی ساری مہربانیوں کو، راحت اور سکون کو دور کر کے اس کے لیے کمائی کی اور اس کو نوجوان کیا۔ یہ نوجوان اپنے والدین کی اس قدر و قیمت کو بھول جاتا ہے، اور آج وہ زمانہ آ چکا ہے کہ ہر نوجوان کے آپ دیکھیں تو یوں ہی نظر آتا ہے کہ والدین کو والدین سمجھا ہی نہیں جاتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ جو ہیں وہ غیبتوں کو عام کریں گے۔ آج ہر جگہ غیبت عام ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا يدخل الجنت قطات، غیبت کرنے والا وہ جنت میں کبھی داخل نہیں ہوگا۔ آج ہم چھوٹی چھوٹی باتیں ادھر سے سنتے ہیں اور فوراً جا کر دوسروں کو بتانا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے نبی علیہ السلام کا ایک چھوٹا فرمان انسان کو جنت میں لے کے جائے گا، میرے پیغمبر کا یہ چھوٹا فرمان انسان کو جہنم میں لے کے جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب انسان قطع تعلقی عام ہو جائے گی۔ آج آپ دیکھیں ہر جگہ قطع تعلقی ہے، بہن بھائی کو، بھائی بہن کو، بھائی بھائی کو، والدین اولاد کو، اور جناب رشتہ دار جو ہیں آپس میں بلاتے نہیں ایک دوسرے کو، اتنی قطع تعلقی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، قطع تعلقی کرنے والا وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، میرے نبی علیہ السلام کے یہ جو فرمان ہے، میرے نبی علیہ السلام نے یہ جو ہمیں احادیث سنائی ہوئی ہیں، کبھی ہم کتاب کے اوراق پلٹ کر ان احادیث کو سامنے رکھ کر دیکھیں کہ یہ چھوٹی چھوٹی احادیثیں ہم تو ان کو معمولی سمجھتے ہیں، خدا کی قسم یہ معمولی نہیں، یہ ہمارے لیے جنت کا راستہ ہے، یہ ہمارے لیے جنت کا راستہ ہے۔ ایک صحابی رسول آئے، آ کر کہا یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت کرے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کرو۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ کوئی اور نصیحت؟ آپ نے فرمایا غصہ نہ کرو۔ یعنی کہ غصے کے اندر انسان بہت کچھ کر جاتا ہے، اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب انسان جو ہے وہ دیکھو گے کہ ایسا وقت آئے گا کہ جس وقت اہل روم سے جنگ ہوگی، اور اہل روم کے ساتھ جنگ کا جو معاملہ شروع ہو جائے گا اس سے پہلے فتنے ظاہر ہوں گے۔ اب فتنے کیا ہیں؟ فتنے دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک انفرادی فتنہ ہوتا ہے، ایک اجتماعی فتنہ ہوتا ہے۔ انفرادی فتنہ یہ ہے کہ انسان مال، اولاد، بیوی، بچے ان کے پیچھے بھاگے گا۔ انسان اگر کوئی نیکی کرے گا، اس نیکی کو کرنے کے بعد اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھے گا۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انفرادی فتنے یہ ہوں گے کہ انسان جو ہے
وہ صبح کو تو مسلمان ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا. شام کو جب رات کو سوئے گا مسلمان ہو کر سوئے گا، صبح اٹھے گا تو کافر اٹھے گا. فرمایا کہ ایسی ایسی گفتگو کر چکا ہوگا کہ وہ ایمان سے دور ہو جائے گا. تو میرے بھائیوں، یہ انفرادی ایک فتنے ہیں اور ایک اجتماعی فتنے ہیں. اجتماعی فتنہ کیا ہے کہ جس کا تعلق پورے معاشرے کے ساتھ ہے، پورے معاشرے کے اندر اس فتنے کا تعلق ہے. وہ کیا ہے؟ چوری ہے، شراب ہے، بے حیائی ہے، اور یعنی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں عام ہے. کوئی لوگ، اب ایک بندہ ہے وہ نماز نہیں پڑھتا تو لوگ اس کو عیب نہیں سمجھتے. اب ایک بندہ ہے وہ جناب کوئی چوری کرے تو لوگ بڑا عیب سمجھتے ہیں، یار اس نے بہت بڑا گناہ کر دیا. کوئی کسی کے ساتھ زنا کرے تو ہر بندہ پورے گاؤں کے اندر اس کی بات کو پھیلاتا ہے کہ یار اس نے یہ گناہ کر دیا. لیکن کوئی نماز نہیں پڑھے گا، لوگ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے. کوئی کسی کو جا کر بتاتا نہیں، یا اس کے ایمان کی، اس کی دین کی فکر ہی نہیں کرتا یار کہ یہ اس نے نماز نہیں پڑھی، چلو کسی اور کو بتاؤں شاید وہ اس کو جا کر سمجھا دے. یہ بھائی اس سے بڑا فتنہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ فتنے ظاہر ہوں گے. تو قرآن مجید کو جب ہم پڑھتے ہیں، قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات. جب تم میں فتنے ظاہر ہوں، جب تم اولاد، جب تم مال کی طرف بھاگنا شروع ہو جاؤ، تو اللہ کا قرآن کہتا ہے دوسری طرف تم نیکیوں کو زیادہ کر دو. فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں جو ہوتی ہیں وہ گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. جیسے کہ گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. اب آپ اندازہ کریں کہ ایک بندہ ہے وہ روزہ رکھے گا، نماز پڑھے گا، قرآن پڑھے گا، تلاوت کرے گا، ذکر و اذکار کرے گا، وہ جتنا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کے گناہوں کو بھی مٹاتا چلا جائے گا. تو اس لیے میرے بھائیوں، اگر انسان سے کوئی گناہ ہو جائے تو اس کو نیکی میں دیر نہیں کرنی چاہیے. اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ جلد ہی جلد اللہ کے سامنے آ کر عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ توبہ کا اظہار کریں اور اپنی نیکیوں کو زیادہ کر دیں. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ وقت آئے گا جب فتنوں کا زمانہ ہوگا، فتنوں کا دور ہوگا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا کہ ایک انسان جو اچھا بھلا دیندار ایمان والا ہے، میں اس سے یہ کہتا ہوں کہ اگر اس کے پاس اونٹ ہے وہ اپنے اونٹ والی چراگاہوں کی طرف نکل جائے. اگر بکریوں والے ہیں وہ اپنے بکریوں کے ریوڑ کے اندر جو ہے چھپ جائے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب فتنوں کا وقت آئے گا تو ایک جو بھوکا پیاسا، اگر وہ بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے مر بھی جاتا ہے، مر جائے، لیکن ایمان اور اسلام کی فکر ضرور کرے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسا زمانہ آئے گا. تو میرے بھائیوں، وہ وقت تھا کہ لوگ جو ہے نا اپنے گھروں کو، مال کو، اولاد کو، ہر چیز کو چھوڑ کر دنیا سے بے رغبت ہو کر باہر چلے جاتے تھے. پورا دن رات اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتے تھے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب فتنے ظاہر ہوں تم بھی ایسے کرو. لیکن اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ ہمارے ملک پہ بہت بڑا احسان کیا کہ ہمارے ملک کے اندر مساجد اور مدارس ہیں، تو ہمیں دور جانے کی کوئی بھی لوڑ نہیں ہے. اگر ہم نے بے رغبتی کا اختیار کرنا ہے تو ہم مسجدوں اور مدرسوں میں چلے جائیں، وہاں جا کر اپنے دلوں کو بدلیں. جب ہمارے دل، جب ہمارے ایمان مضبوط ہو جائیں گے، پھر کوئی فتنہ، پھر کوئی دجال، کوئی بھی ہم پر جو ہے غالب نہیں آ سکتا. کیونکہ قیامت جب آئے گی، قیامت سے پہلے جو فتنے ظاہر ہوں گے ان میں سے ایک فتنہ جو ہے وہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا دجال کا فتنہ ہوگا. اور اللہ کے نبی نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک اس سے بڑا کوئی فتنہ نہیں آئے گا جتنا بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہوگا. اور اسی دجال کے فتنے سے پہلے ایک امام آئیں گے جسے امام مہدی کہا جاتا ہے. امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیت اللہ کی طرف آئیں گے. حضرت امام مہدی کے آنے سے پہلے لوگ جو ہیں، مسلمان جو ہیں، ہر ملک کا مسلمان تذبذب کے اندر ہوگا. ہر مسلمان کے جو حکمران ہوں گے وہ جو ہے مغربی لوگوں کے ذہن رکھنے والے ہوں گے، اور نیچے کا جو طبقہ مسلمانوں کا وہ ایک ایسے حاکم کو،
ایسے حکمران کو ڈھونڈ رہا ہوگا کہ کوئی ہمیں ایسا مسلمان حکمران مل جائے جو ہمارے لیے آسانیوں کا سبب پیدا کرے، کیوں؟ اس وقت غلوں کی قلت ہو جائے گی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگ بیت اللہ میں حج کے لیے جائیں گے، وہاں پر جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے نشانیاں ظاہر کی ہیں امام مہدی علیہ السلام کی، ان کا نام حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے نام جیسا محمد ہوگا، اور ان کے والد کا نام میرے والد جیسا عبداللہ ہوگا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا امام مہدی جو ہے وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل سے ہوگا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی نسبت حسن اور حسین کی طرف ہوگی، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگ جو ہیں بیت اللہ میں طواف کر رہے ہوں گے، وہاں پر لوگوں کو علم ہو جائے گا کہ یہی امام مہدی علیہ السلام ہیں، لوگ وہاں پر ان کو پہچان کر علامات کو سمجھ کر ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں گے۔ تو میرا بھائیو، ابھی بھی الحمدللہ علماء نے ایسے وفد تیار کیے ہوئے ہیں جو ہر حج میں جاتے ہیں، وہاں جا کر امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کو ڈھونڈ رہے ہیں، اور وقت قریب ہے، وقت دور نہیں ہے۔ امام مہدی کا جب ظہور ہونا ہے، یہ جو ابھی جنگیں ہو رہی ہیں تو ان جنگوں کی قیادت ہی امام مہدی کریں گے آ کر۔ یہ روم کی جو فاتح ہوں گے وہ امام مہدی ہوں گے۔ امام مہدی علیہ الرضوان جب روم کو فتح کر لیں گے، اس کے بعد دجال کا ظہور ہو جائے گا۔ یہ دجال ایک آنکھ ہوگی، وہ کانا ہوگا، اور اس کے ماتھے پہ کافر لکھا ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو اتنی قدرت دے دے گا کہ اگر وہ کھڑا ہو کر کہے گا کہ بارش ہو جا تو بادل فوراً برس پڑیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس کو اتنی قدرت دے گا، اگر وہ زمین کے قریب ہو کر کہے گا کہ جو کچھ تیرے اندر ہے وہ خزانے باہر نکال دے، وہ فوراً باہر نکال دے گی۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ اگر جا کر کسی مردے کو کہے گا زندہ ہو جا، وہ مردہ زندہ ہو جائے گا۔ اللہ نے اس کو اتنی قدرت دی ہوگی، اور فرمایا اس کی دائیں طرف جنت اور بائیں طرف جہنم ہوگی، اور لوگوں کو وہ گمراہ کرتا چلا جائے گا۔ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ایسے فتنوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ یہ دجالی فتنہ جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو بندہ سورۃ الکہف کی تلاوت جمعہ والے دن عصر سے پہلے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس فتنے سے محفوظ رکھے گا۔ تو میرے بھائیوں، ایسے ایسے فتنے ظاہر ہونے والے ہیں کہ یہ جو دجالی فتنہ ہوگا ایک کمزور ایمان والوں کو، ضعیف ایمان والوں کو جناب اپنی طرف اس کو جو رغبت کر لے گا۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا بھلا مسلمان وہ کافر ہو کر رہ جائے گا، جو اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ اور دعا کیا کرو کہیں ایسا نہ ہو ہم قبروں کے اندر ہوں اور دجال ہمیں کہیں اٹھ کھڑا ہو جا، ہم اٹھ کھڑے ہو جائیں تو ہماری بھی نام ان کے اندر شامل ہو جائیں۔ اللہم احفظنا، دعا کیا کرو۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ امام مہدی جو ہے، امام مہدی علیہ الرضوان، اس وقت یہ جو دجال ہے 40 دن کے اندر پوری دنیا کا چکر لگائے گا۔ 40 دن کے اندر چکر لگانے کے بعد جب یہ دمشق کی طرف آئے گا، ادھر امام مہدی علیہ الرضوان ہوں گے، اور یہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ جب مکہ اور مدینہ کی طرف جانے کی کوشش کرے گا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اوپر سے فرشتوں کو نازل کر دے گا جو مکہ اور مدینہ کی حفاظت کریں گے، اور یہ وہاں تک نہیں پہنچ سکے گا۔ اور دمشق کے اندر امام مہدی علیہ الرضوان مسلمانوں کی قیادت میں وہاں پر فجر کی نماز ادا کرنے لگیں گے۔ صبح فجر کی نماز سے پہلے ہی آسمان سے 2 فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دمشق کی مسجد میں جو ہے نزول ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پر نازل ہو جائیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حضرت امام مہدی کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اس کے بعد حضرت امام مہدی علیہ الرضوان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہیں گے آپ نماز پڑھائیں، وہ کہیں گے آپ نماز پڑھائیں۔ حضرت امام مہدی علیہ الرضوان وہ صبح فجر کی نماز مسلمانوں کو پڑھائیں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ قیادت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ ہو جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تلوار اٹھائیں گے، دجال کا مقابلہ کریں گے، مقام لد پہ جا کر دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے نیزوں کے ساتھ جہنم واصل کر دیں گے۔
اور کفر جتنا بھی ہوگا سارے کے سارے کفر کو اسی وقت ملیا میٹ کر دیا جائے گا، سارا کافر ختم ہو جائے گا، کفر ختم ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہوں گے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کا انتقال ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنازہ پڑھائیں گے، ان کو دفن کریں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ الرضوان بعض تاریخوں میں لکھا ہے کہ 7 سال زندہ رہیں گے، بعض میں لکھا ہے کہ صرف 10 سال زندہ رہیں گے۔ اور حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کا جب انتقال ہوگا پھر پوری دنیا کے اندر اسلام ہی اسلام ہوگا، پوری دنیا کے اندر کہ جناب کوئی بھی ایسا مقام نہیں ہوگا جہاں غلوں کی قیمت جہاں پر غلوں کی کمی ہوگی، بلکہ فراوانی ہی فراوانی ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی کچھ عرصے کے بعد جب ان کا انتقال ہوگا پھر ایک شخص کو ان کا خلیفہ بنایا جائے گا۔ جب وہ اس خلیفہ بنے گا وہ سارے مسلمانوں کی حکمرانی اس کے ماتحت ہو جائے گی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو سب سے بڑی نشانی ظاہر ہوگی وہ یہ ہوگی کہ سورج جو ہے وہ مغرب کی جانب سے نکلے گا۔ پہلے تو سورج جو ہے مشرق کی جانب سے نکلتا ہے، پھر سورج مغرب کی جانب سے نکلے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا سورج جب غروب ہوتا ہے جا کر اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ ریز ہو جاتا ہے، صبح ہوتی ہے اللہ حکم دیتا ہے کہ آج فلاں جگہ سے اپنی دوبارہ اسی جگہ سے نکل جا، وہ دوبارہ مشرق سے نکل آتا ہے۔ لیکن قیامت کے قریب جب سورج مغرب سے نکلے گا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس دن سے لے کر قیامت تک پھر جناب توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ کوئی کافر مسلمان ہوگا اس کو مسلمانیت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر کچھ وقت گزرے گا بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک اور نشانی ظاہر ہوگی جس کو یاجوج ماجوج کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ یاجوج ماجوج کا ایک لشکر نکلے گا، پوری دنیا کے اندر پھیل جائے گا اور دنیا کے اندر ہر انسان کو نقصان دے گا، خون ریزی عام کرے گا۔ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے یا اللہ یہ جو تیرا لشکر آیا ہوا ہے اس کا مقابلہ ہم نہیں کر پا رہے، اس لیے یا اللہ اس کو نیست و نابود کر دے، اس کو ہلاک کر دے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یاجوج ماجوج وہ رات کو سونے لگیں گے، ان کی گردن میں درد ہوگا، وہ سارے کے سارے راتوں رات ختم ہو جائیں گے، لیکن اگلے دن اتنی بدبو ہوگی پوری دنیا میں بدبو عام ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ ہاتھ اٹھائیں گے یا اللہ یہ بدبو والے عذاب سے ہمیں محفوظ فرما۔ پھر اللہ تعالیٰ ایسے پرندوں کو بھیجے گا جن کی گردنیں اونٹوں کی طرح ہوگی، لمبی لمبی ہوگی، وہ آئیں گے زمین پر اتریں گے، ان یاجوج ماجوج کی آ کر لاشوں کو اٹھائیں گے اور لے جائیں گے۔ پھر اللہ بارش نازل کرے گا، زمین کو پاک کر دے گا، بدبو سے دور کر دے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوگا، پھر ایک نائب آئے گا، پھر اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا سورج مغرب سے نکلے گا، لیکن اس کے بعد ایک نشانی ظاہر ہوگی جو قرآن مجید میں آتا ہے دابۃ الارض تأکل من سآتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک جانور نکلے گا جسے زمین کا جانور کہا جاتا ہے، وہ لوگوں سے ہم کلام ہوگا، لوگوں کو کہے گا تم نے ہماری آیتوں کو نہیں مانا، تم نے ہماری باتوں کو نہیں مانا۔ وہ جانور دنیا کے اندر چکر لگائے گا۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ اللہ تعالی جتنے بھی دنیا کے اندر اہل ایمان ہوں گے ان کے بغلوں کے اندر درد کو ڈال دے گا۔ وہ درد ہوگی سارے کے سارے اہل ایمان جن کے دلوں میں رتی برابر بھی ایمان ہوگا وہ اس دنیا سے ختم ہو جائیں گے، قرآن اٹھا لیا جائے گا، مسجدیں ختم ہو جائیں گی، دنیا کا نظام ختم ہو جائے گا، مگر کافر اس دنیا کے اندر باقی رہے گا۔ کافر دنیا کے ہر کونے میں کافر ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر یمن کی طرف سے آگ آئے گی، ان کافروں کو ہانک کر لے جائے گی، ان کافروں کو ہانک کر وہ شام کی طرف لے کر جائے گی۔ جب وہ شام پہنچیں گے وہ آگ غائب ہو جائے گی۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب آگ غائب ہوگی اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرشتے کو نازل کریں گے، اسرافیل آئیں گے، آ کر ایک پھونک ماریں گے، پوری دنیا فنا ہو جائے گی۔
اور پھر اللہ کا قانون بولے گا، پھر اللہ بولے گا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ آج کے دن ہر دنیا کے ہر جاندار، ہر پرند چرند جاندار بے جان کو فنا ہے، اگر کوئی دنیا میں باقی ہے وہ صرف ذو الجلال والاکرام ذات ہے۔ تو میرے بھائیوں، ایسا وقت آنے والا ہے، ایسا وقت آنے سے پہلے ہم نے تیاری کرنی ہے، ہم نے اپنے ایمانوں کو مضبوط کرنا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر ایمان مضبوط ہوگا تم دجال کے فتنوں سے محفوظ ہوگے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر ایمان مضبوط ہوگا تم چھوٹے چھوٹے فتنوں سے محفوظ ہوگے۔ آج خدا کی قسم گلی گلی محلوں کے اندر آج نوجوان بوڑھا بڑا سارے کے سارے لوگ فتنوں سے اندر مبتلا ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اپنے آپ کو مضبوط کرو، اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے مسجدوں کے ساتھ، مدرسوں کے ساتھ، قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم کرو، تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت ادا کر